شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وَإِذْ قَالَ اللَّهُ اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو، وہ وقت قابل ذکر ہے، اذ قال اللہ جب اللہ فرمائے گا، اس سے مراد قیامت والے دن ہے۔ قیامت والے دن اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرمائیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو، اتخذونی کہ تم بناؤ مجھے و امی اور میری ماں کو الہین من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر دو معبود، مجھے اور میری ماں کو تم معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر۔ اے عیسیٰ بن مریم کیا تو نے یہ کہا تھا لوگوں کو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ عرض کریں گے قال سبحانک، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ تیری ذات پاک ہے، تو ہی وحدہ لا شریک ذات ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، ما نہیں، یکون لی نہیں تھا میرے لیے، یعنی میرے لیے یہ روا نہیں تھا، میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا، ان اقول کہ میں کہتا ما لیس لی بحق، وہ چیز جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے، اس چیز کے متعلق میں لوگوں کو کہتا جس کے متعلق مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ ان کنت قلت، اگر میں نے ایسی بات کی ہو، اگر میں نے ایسے کہا ہو، فقد علمتا تحقیق کہ تو جانتا ہے، یا اللہ تو اسے خوب جانتا ہے کہ اگر میں نے ایسی بات کہی ہو۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے ما فی نفسی جو کچھ میرے دل کے اندر ہے، جو کچھ میرے جی کے اندر ہے، یا اللہ تو اسے خوب جانتا ہے۔ اور ولا اعلم، اور میں نہیں جانتا ما فی نفسی کا جو کچھ تیرے دل میں ہے، یا اللہ تیرے اندر کے خیالات کو میں نہیں جانتا، لیکن میرے خیالات کو تو جانتا ہے، میرے اندر کی وہ ساری کی ساری باتوں کو تو جاننے والی ذات ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو علام الغیوب، علام کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ جاننے والا، خوب جاننے والا، علام الغیوب چھپی چیزوں کو، غیوب کو تو خوب جاننے والی ذات ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کے سامنے یہ عرض کریں گے اور ساتھ کہیں گے ما قلت لکم الا ما امرتنی بھی، میں نے نہیں کہا ان کو الا مگر ما وہ کچھ امرتنی جو تو نے حکم دیا مجھے، بس یا اللہ جس چیز کے متعلق تو نے مجھے حکم دیا اس کے علاوہ اور تو میں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے تو نے یہی کہا تھا ان اعبدوا اللہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم جو میرا بھی رب ہے اور ربکم تمہارا بھی رب ہے، میں نے تو صرف یہی کہا تھا۔ اور وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں تھا ان پر گواہ، میں ان پر مطلع تھا، میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم جب تک میں ان کے اندر رہا، یا اللہ جب تک تو میں ان کے اندر تھا تو مجھے اس بات کا علم تھا، میں اس بات پر وہ مطلع رہا جو کچھ وہ کہتے رہے، تو میں ان لوگوں کو یہی کہتا رہا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ فلما توفیتنی، پس جب تو نے مجھے اٹھا لیا، توفیتنی کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، اس سے دونوں مراد ہیں، ایک تو یہ پہلی مرتبہ اٹھا لینا، یا دوسری مرتبہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تشریف لانے کے بعد پھر جب ان کا وصال ہوگا، ان کی وفات ہوگی، اس کے متعلق ہے فلما توفیتنی، بس جب یا اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، کنت تو تھا انت الرقیب علیہم نگاہ رکھنے والا، رقیبہ نگران، یا اللہ تو ہی ان پر نگران تھا، تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا جب میں ان کے اندر موجود نہیں تھا۔ اور وانت علی کل شیء شہید، اور یا اللہ تو ہر شے پر گواہ ہے، ہر چیز کے متعلق تجھے علم ہے، ہر چیز پر تو گواہ ہے، تجھے پتہ ہے کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا اور میں نے ان لوگوں کو کیا پیغام پہنچایا، میں نے تو ان کو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق ہی نہیں تھا وہ میں بات کیوں کرتا۔
پھر اللہ کریم جل شانہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض کریں گے ان تعذبہم، یا اللہ اگر تو عذاب دے ان کو، فإنہم عبادک، وہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر تو ان کی بخشش کر دے، اگر تو انہیں معاف کر دے، تو فإنک انت العزیز الحکیم، بے شک تو انت العزیز، وہ غالب ہے، الحکیم، وہ حکمتوں والی ذات ہے۔ یا اللہ پھر تیری حکمت ہے ہر ایک چیز کے اندر، تو جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے تو عذاب دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ رات کو نماز پڑھنا شروع کی۔ اللہ کے نبی حضور پرنور آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری رات اپنی نماز کے اندر اسی جملے کو پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ تو اگر ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں۔ ساری رات یہی پڑھتے رہے، ہر رکوع کے اندر بھی، سجدے کے اندر بھی، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ صبح تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی پڑھتے رہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ساری رات یہ آیات مبارکہ پڑھی اور اس کے بعد آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا، اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ رب کائنات نے سیدنا جبرائیل امین کو بھیجا، ارشاد فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس جا کر کہہ دو کہ آپ کی امت کے بارے کے اندر ہم آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو راضی کر دیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میں اپنے ایک بھی غلام کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل نہیں کر لوں گا، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ خیر فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو فإنہم عبادک، وہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر تو بخشش کر دے ان کی، اگر تو انہیں معاف کر دے، تو فإنک انت العزیز الحکیم، پھر بھی یا اللہ تو بڑی غالب ذات ہے، حکمتوں والی ذات ہے، جتنا کرنے پر قادر ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرمائیں گے، اللہ نے فرمایا ھذا یوم، یہ دن، ینفع الصادقین صدقہم، یہ نفع دے گا سچوں کو ان کی سچائی کا، سچوں کو ان کی سچائی وہ نفع دے گی اس دن کے اندر۔ لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتی الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس کے اندر رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہوئے اللہ سے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی، وما فیہن، اور جو کچھ زمینوں آسمانوں کے اندر موجود ہے، ہر ایک چیز اللہ ہی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔